سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ، انتخاب کا سرمایہ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی جو خلافت کی عزت ہے، جس کا وجود خلافت کی عزت ہے اور جس کا وجود خلافت کا ناز ہے، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول۔ کتنے بھاری لفظ ہیں لیکن وزن میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں شاعر ہونے کے ناطے کہ کیا اس میں بلاغت ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، شان یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، شان یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن کریم کی آیاتوں کو شعروں میں پورے وزن میں ڈھال کر لانا، یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ ہے جی۔ فرماتے ہیں یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی وہ ہستی جو رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل۔ شان یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، جو ہجرت میں دو فردوں میں دوسرے تھے، جو ہجرت کرنے والے دو افراد میں دوسرے تھے۔ یہ شان یسنین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے اور حضرت نے سارے، ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، بڑا مشہور واقعہ، اس کو میں نہیں دہراؤں گا، اور سانپ نے کاٹا اور آپ نے لعاب دہن سے اس کو بند کیا، تو قریش مکہ بھی تلاش کرتے کرتے، کیونکہ انہوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا تھا، اور چاروں طرف بندے گھوڑوں پر، اونٹنیوں پر، گدھوں پر سوار ہو کر پیدل دوڑ رہے تھے کہ تلاش کریں کہ وہ دو افراد، دو اشخاص کدھر چلے گئے، ان کو ہم تلاش کیا جائے، ان کو تلاش کیا جائے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ غار ثور میں یہ دونوں حضرات تشریف فرما تھے، تو قریش مکہ تلاش کرتے کرتے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ اس کے دہانے کے اوپر کھڑے ہو کر، جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے، دہانے کو اب تو خیر اس کا منہ ذرا چوڑا کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر کھڑے تھے اور نیچے دیکھ رہے تھے کہ یہ سوراخ تو ہے، غار سا اس کے اندر نظر آتا ہے، لیکن یہاں نشان تو پاؤں کے پیچھے نظر آئے تھے، لیکن یہاں شاید اس کے اندر ہوں۔ مگر دوسرا کہنے لگا، او بیوقوف، اس کے اندر کہاں سے آئے؟ تو دیکھتا نہیں کہ غار کے منہ پر جالا لگا ہوا ہے؟ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو راتوں رات جالا بن دے، مکڑا فٹافٹ اپنے جالا ڈاور جالا بن دیتا ہے، جالا لگا کر بیوقوف جالا لگا ہوا ہے، اگر اس میں داخل ہوتے جالا نہ ٹوٹ جاتا۔ اور ایک کبوتری کو حکم دیا کہ انڈے دے دے، اس نے وہاں انڈے اتار دیے ہوئے تھے، کہنے دیکھو جہاں کبوتر انڈے اتارے انڈے دے، وہ جگہ ایسی تو نہیں ہوتی کہ وہاں بندہ آتا جاتا ہو، بندہ جہاں آتے جاتے ہیں وہاں تو کبوتر انڈے نہیں دیتے۔ اب یہ اوپر کھڑے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور نیچے غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور آہستہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی فکر نہیں تھی، اگر اپنی فکر ہوتی تو سانپ سے ہی ایڑی پر کٹواتے، کیوں جی؟ اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو سانپ کو ایڑی پر کاٹنے کا موقع دیتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لینا تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے، یہ نیچے کی طرف نظر ڈال لینا، کیونکہ ہمیں جو ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی اگر نیچے کو دیکھیں تو قدم ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو تشویش کا اظہار کیا کہ کہیں میرے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف نہ پہنچائیں، اگر یہ دیکھ لیں نیچے تو ظاہر ہے کہ ہم پر حملہ کریں گے، اور میرے حبیب کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی زخمی ہو سکتے ہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو تشویش تھی، پریشانی تھی، گھبراہٹ سی ہوئی، تو عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ اس طرح ہو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وجہ سے اہل اللہ اللہ معنا، اللہ معنا، اللہ معنا یا اللہ معیہ، اللہ معیہ کا ورد کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے مسلمانوں، اپنی رحمت کے ساتھ، ویسے تو کافروں کے بھی ساتھ ہے لیکن وہاں غضب کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رحمت کے ساتھ ہے۔ تو یہ یاد رکھا کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہم دور ہیں، اللہ قریب ہے، اور خود قرآن میں فرماتا ہے وہ معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، تم بھی یہ یقین رکھا کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو جب وہ کوئی یقین رکھ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں یہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کیا کرو، اگر کہیں آپ کو محفل نصیب ہو، یہاں رات کو ذکر کی محفل ہوتی ہے اور اس میں یہ ذکر کے یہ ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیوں جی ٹھیک ہے نا، اللہ معیہ، اللہ معیہ، یہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ ناصری، اللہ شاہدی، یہ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ بندے کو استحضار ہو جائے، یعنی یہ مضمون اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ میرے پاس موجود ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ دل و دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گناہ جو ہیں وہ چھوٹنے لگتے ہیں، گناہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ تو غفلت جب گھٹتی ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔